منٹو کا افسانہ دودا پہلوان۔ اسکول میں پڑھتا تھا تو شہر کا حسین ترین لڑکا متصور ہوتا تھا۔ اس پر بڑے بڑے امرد پرستوں کے درمیان بڑی خونخوار لڑائیاں ہوئیں، ایک دو اسی سلسلے میں مارے بھی گئے۔ وہ واقعی حسین تھا، بڑے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اس لیے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مگر جس میدان میں وہ کود پڑا تھا اس کو ایک محافظ کی ضرورت تھی جو وقت پر اس کے کام آ سکے۔ شہر میں یوں تو سینکڑوں بدماش اور غنڈے موجود تھے جو حسین و جمیل صلاحو کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار تھے، مگر دودے پہلوان میں ایک نرالی بات تھی۔ وہ بہت مفلس تھا، بہت بدمزاج اور اکھڑ طبیعت کا، مگر اس کے باوجود اس میں ایسا بانک پن تھا کہ صلاحو نے اس کو دیکھتے ہی پسند کر لیا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ صلاحو کو دودے پہلوان کی رفاقت سے بہت فائدے ہوئے۔ شہر کے دوسرے غنڈے جو صلاحو کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا موجب ہو سکتے تھے، دودے کی وجہ سے خاموش رہے۔ اسکول سے نکل کر صلاحو کالج میں داخل ہوا تو اس نے اور پر پرزے نکالے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی سرگرمیاں نیا رخ اختیار کر گئیں۔ اس کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ صلاحو کا باپ مر گیا۔ اب وہ اس کی تمام جائیداد املاک کا واحد مالک تھا۔ پہلے تو اس نے نقدی پر ہاتھ صاف کیا، پھر مکان گروی رکھنے شروع کیے۔ جب 2 مکان بک گئے تو ہیرا منڈی کی تمام طوائفیں صلاحو کے نام سے واقف تھیں۔ معلوم نہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہیرا منڈی میں بوڑھی نائکائیں اپنی جوان بیٹیوں کو صلاحو کی نظروں سے چھپا چھپا کر رکھتی تھیں، مبادا وہ اس کے حسن کے چکر میں پھنس جائیں۔ لیکن ان احتیاطی تدابیر کے باوجود، جیسا کہ سننے میں آیا ہے، کئی کنواری طوائف زادیاں اس کے عشق میں گرفتار ہوئیں اور الٹے رستے پر چل کر اپنی زندگی کے سنہرے ایام اس کے تلون کی نظر کر بیٹھیں۔ صلاحو کھل کر کھیل رہا تھا۔ دودے کو معلوم تھا کہ یہ کھیل دیر تک جاری نہیں رہے گا۔ وہ عمر میں صلاحو سے دگنا بڑا تھا۔ اس نے ہیرا منڈی میں بڑے بڑے سیٹھوں کی خاک اڑتے دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہیرا منڈی ایک ایسا اندھا کنواں ہے جس کو دنیا بھر کے سیٹھ مل کر بھی اپنی دولت سے نہیں بھر سکتے، مگر وہ اس کو کوئی نصیحت نہیں دیتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ جہاں دیدہ ہونے کے باعث اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جو بھوت اس کے حسین و جمیل بابو کے سر پر سوار ہے اسے کوئی ٹونا ٹوٹکا اتار نہیں سکتا۔ دودا پہلوان ہر وقت صلاحو کے ساتھ ہوتا تھا۔ شروع میں جب صلاحو نے ہیرا منڈی کا رخ کیا تو اس کا خیال تھا کہ دودا بھی اس کے عیش میں شریک ہوگا، مگر آہستہ آہستہ اسے معلوم ہوا کہ اس کو اس قسم کے عیش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جس میں وہ دن رات غرق رہتا تھا۔ وہ گانا سنتا تھا، شراب پیتا تھا، طوائفوں سے فحش مذاق بھی کرتا تھا، مگر اس سے آگے کبھی نہیں گیا تھا۔ اس کا بابو رات بھر اندر کسی معشوق کو بغل میں دبائے پڑا رہتا اور وہ باہر کسی پہرے دار کی طرح جاگتا رہتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دودے نے اپنا گھر بھر لیا ہے، دولت کی لوٹ مچی ہے، اس میں اس نے یقیناً اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب صلاحو دادے عیش دینے کو نکلتا تھا تو ہزاروں نوٹ دودے ہی کی تحویل میں ہوتے تھے، مگر یہ صرف اسی کو معلوم تھا کہ پہلوان نے ان میں سے ایک پائی بھی کبھی ادھر ادھر نہیں کی۔ اس کو صرف صلاحو سے دلچسپی تھی جس کو وہ اپنا آقا سمجھتا تھا، اور یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ دودا کس حد تک اس کا غلام ہے۔ صلاحو اس کو ڈانٹ ڈپٹ لیتا تھا، بعض اوقات شراب کے نشے میں اسے مار پیٹ بھی لیتا تھا، مگر وہ خاموش رہتا۔ حسین و جمیل صلاحو اس کا معبود تھا، وہ اس کے حضور کوئی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے دودا بیمار تھا۔ صلاحو رات کو حسب معمول عیش کرنے کے لیے ہیرا منڈی پہنچا۔ وہاں کسی طوائف کے کوٹھے پر گانا سننے کے دوران میں اس کی جھڑپ ایک تماش بین سے ہو گئی اور ہاتھا پائی میں اس کے ماتھے پر ہلکی سی خراش آ گئی۔ دودے کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے دیوار کے ساتھ ٹکر مار کر اپنا سارا سر زخمی کر لیا، خود کو بے شمار گالیاں دیں، بہت برا بھلا کہا۔ اس کو اتنا افسوس ہوا کہ 10-15 دن تک صلاحو کے سامنے اس کا سر جھکا رہا، ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہ نکلا۔ اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ چنانچہ لوگوں کا بیان ہے کہ وہ بہت دیر تک نمازیں پڑھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا رہا۔ صلاحو کی وہ اس طرح خدمت کرتا تھا جس طرح پرانے قصے کہانیوں کے وفادار نوکر کرتے ہیں۔ وہ اس کے جوتے پالش کرتا تھا، اس کے پاؤں دابتا تھا، اس کے چمکیلے بدن پر مالش کرتا تھا،
اس کے ہر آرام اور آسائش کا خیال رکھتا تھا جیسے اس کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ کبھی کبھی صلاح ناراض ہو جاتا۔ یہ وقت دودے پہلوان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت ہوتا تھا۔ دنیا سے بیزار ہو جاتا، فقیروں کے پاس جا کر تعویذ گنڈے لے لیتا، خود کو طرح طرح کی جسمانی تکلیف پہنچاتا۔ آخر جب صلاح موج میں آ کر اسے بلاتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں جہان مل گئے ہیں۔ دودے کو اپنی طاقت پر ناز نہیں تھا، اسے یہ بھی گھمنڈ نہیں تھا کہ وہ چھری مارنے کے فن میں یکتا ہے۔ اس کو اپنی ایمانداری اور اپنے خلوص پر بھی کوئی فخر نہیں تھا، لیکن وہ اپنی اس بات پر بہت نازاں تھا کہ لنگوٹ کا پکا ہے۔ وہ اپنے دوستوں یاروں کو بڑے فخر و امتیاز سے بتایا کرتا تھا کہ اس کی جوانی میں سینکڑوں مرد مار عورتیں آئیں، چلتروں کے بڑے بڑے منتر اس پر پھونکے گئے، مگر وہ، شاباش ہے اس کے استاد کو، لنگوٹ کا پکا رہا۔ یہ بڑ نہیں تھی۔ ان لوگوں کو جو دودے پہلوان کے لنگوٹیے تھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا دامن عورتوں کی تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ متعدد بار کوشش کی گئی وہ گمراہ ہو جائے، مگر ناکامی ہوئی۔ وہ ثابت قدم رہا۔ خود صلاح نے کئی بار اس کا امتحان لیا۔ اجمیر کے عرس پر اس نے میرٹھ کی ایک کافر ادا طوائف انوری کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ دودے پہلوان پر ڈورے ڈالے۔ اس نے اپنے تمام گر استعمال کر ڈالے، مگر دودے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عرس ختم ہونے پر جب وہ لاہور روانہ ہوئی تو گاڑی میں اس نے صلاح سے کہا، باؤ بس اب میرا کوئی امتحان نہ لینا، یہ سالی انوری بہت آگے بڑھ گئی تھی، تمہارا خیال تھا، ورنہ گلا گھونٹ دیتا حرامزادی کا۔ اس کے بعد صلاح نے اس کا کوئی اور امتحان نہ لیا۔ دودے کے یہ تنبیہی الفاظ کافی تھے جو اس نے بڑے سنگین لہجے میں ادا کیے تھے۔ صلاح عیش و عشرت میں بدستور غرق تھا، اس لیے کہ ابھی 3-4 مکان باقی تھے۔ ہیرا منڈی کی تمام قابل ذکر طوائفیں ایک ایک کر کے اس کے پہلو میں آ چکی تھیں۔ اب اس نے چھوٹے جاموں کا دور شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران میں ایک دم کہیں سے ایک طوائف الماس پیدا ہو گئی جو ایک دم ساری ہیرا منڈی پر چھا گئی۔ دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے حسن کے چرچے عام تھے۔ ہاتھ لگائے میلی ہوتی ہے، پانی پیتی ہے تو اس کے شفاف حلق میں سے نظر آتا ہے۔ ہرنی کی سی آنکھیں ہیں جن میں خدا نے اپنے ہاتھ سے سرما لگایا ہے۔ بدن ایسا ملائم ہے کہ نگاہیں پھسل پھسل جاتی ہیں۔ صلاح جہاں بھی جاتا تھا اس پری چہرہ اور حور شمائل معشوقہ کے حسن و جمال کی باتیں سنتا تھا۔ دودے پہلوان نے فوراً پتہ لگایا اور اپنے بابو کو بتایا کہ یہ الماس کشمیر سے آئی ہے، واقعی خوبصورت ہے۔ ادھیڑ عمر کی ماں اس کے ساتھ ہے جو اس پر بہت کڑی نگرانی رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ لاکھوں کے خواب دیکھ رہی ہے۔ جب الماس کا مجرا شروع ہوا تو اس کے کوٹھے پر صرف وہی صاحب ثروت جاتے تھے جن کا لاکھوں کا کاروبار تھا۔ صلاح کے پاس اتنی دولت اب نہیں تھی کہ وہ ان تگڑے دولت مند عیاشوں کا مقابلہ خم ٹھونک کر سکے۔ 8-10 مجروں ہی میں اس کی حجامت ہو جاتی، چنانچہ وہ اسی خیال کے تحت خاموش رہا اور پیچ و تاب کھاتا رہا۔ دودہ پہلوان اپنے بابو کی یہ بے چارگی دیکھتا تو اسے بہت دکھ ہوتا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے پاس تھا ہی کیا؟ ایک صرف اس کی جان تھی، مگر وہ اس معاملے میں کیا کام دے سکتی تھی؟ بہت سوچ بچار کے بعد آخر دودے نے ایک ترکیب سوچی جو یہ تھی کہ صلاح الماس کی ماں اقبال سے رابطہ کرے، اس پر یہ ظاہر کرے کہ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس طرح جب موقع ملے تو الماس کو اپنے قبضے میں کر لے۔ صلاح کو یہ ترکیب پسند آئی، چنانچہ فوراً اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اقبال بہت خوش ہوئی کہ اس ڈھلتی عمر میں اسے صلاح جیسا خوبرو چاہنے والا مل گیا۔ یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ اس دوران سینکڑوں مرتبہ الماس صلاح کے سامنے آئی، بعض اوقات اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی کرتی رہی اور اس کے حسن سے کافی متاثر ہوئی۔ اس کو حیرت تھی کہ وہ اس کی ماں سے کیوں دلچسپی لے رہا ہے جبکہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کی یہ حیرت بہت دیر تک قائم نہ رہی۔ جب اس کو صلاح کی حرکات و سکنات سے معلوم ہو گیا کہ وہ چال چل رہا ہے، اس انکشاف سے اسے خوشی ہوئی۔ اندرونی طور پر اس کے احساس جوانی کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ایک دن صلاح کا ذکر آیا تو الماس نے اس کی خوبصورتی کی تعریف ذرا چٹخارے کے ساتھ بیان کی جو اس کی ماں اقبال کو بہت ناگوار معلوم ہوئی۔ چنانچہ ان دونوں میں خوب چخ چخ ہوئی۔ الماس نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ صلاح اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ اقبال کو بہت دکھ ہوا۔ یہاں اب بیٹی کا سوال نہیں تھا بلکہ رقیب کا یا موت کا۔ چنانچہ دوسرے روز جب صلاح آیا
تو اس نے سب سے پہلے اس سے پوچھا، آپ کسے پسند کرتے ہیں، مجھے یا میری بیٹی الماس کو؟ سلاہو عجب مخمصے میں گرفتار ہو گیا۔ سوال بڑا ٹیڑھا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کو بالآخر یہی کہنا پڑا، تمہیں، میں تو صرف تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر اسے اقبال کو مزید یقین دلانے کے لیے اور بہت سی باتیں گھڑنا پڑیں۔ اقبال یوں تو بہت چالاک تھی، مگر اس کو کسی حد تک یقین آ ہی گیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے چند جھوٹی باتوں کو بھی سچا سمجھنا ہی پڑتا تھا۔ جب یہ بات الماس تک پہنچی تو وہ بہت جزبز ہوئی۔ جو ہی اسے موقع ملا اس نے سلاہو کو پکڑ لیا اور اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کی۔ سلاہو زیادہ دیر تک اس کی جرح برداشت نہ کر سکا۔ آخر اسے ماننا پڑا کہ اسے اقبال سے کوئی دلچسپی نہیں، اصل میں تو الماس کا حصول ہی اس کے پیش نظر ہے۔ یہ قبول وانے پر الماس کی تسلی ہوئی، مگر وہ لگاؤ جو اس کے دل و دماغ میں سلاہو کے متعلق پیدا ہوا تھا غائب ہو گیا، اور اس نے ڈھیٹ طوائف بن کر اپنی ماں کو سمجھایا کہ بچپنا چھوڑ دو اور اس سے میرے دام وصول کرو، تمہیں وہ کیا دے گا۔ اپنی لڑکی کی یہ عقل والی بات اقبال کی سمجھ میں آ گئی اور وہ سلاہو کو دوسری نظر سے دیکھنے لگی۔ سلاہو بھی سمجھ گیا کہ اس کا وار خالی گیا ہے، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ نیلام میں الماس کی سب سے بڑھ کر بولی دے۔ دودے پہلوان نے ادھر ادھر سے کرید کر معلوم کیا کہ الماس کی نتھنی اتر سکتی ہے اگر سلاہو 25,000 روپے اس کی ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ سلاہو اب پوری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ تھا۔ اس نے 2 مکان بیچے اور 25,000 روپے حاصل کر کے اقبال کے پاس پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنی رقم پیدا نہیں کر سکے گا۔ جب وہ لے آیا تو وہ بوکھلا سی گئی۔ الماس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس سے کہو کہ ہمارے ساتھ کلیر شریف کے عرس پر چلے۔ سلاہو کو جانا پڑا اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پورے 15,000 روپے مجروں میں اڑ گئے۔ اس کی ان تماش بینوں پر جو عرس میں شریک ہوئے تھے دھاک تو بیٹھ گئی، مگر اس کے 25,000 روپوں کو دیمک لگ گئی۔ واپس آئے تو باقی کا روپیہ آہستہ آہستہ الماس کی فرمائشوں کی نظر ہو گیا۔ دودا اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اقبال اور الماس دونوں کا سر اڑا دے، مگر اسے اپنے بابو کا خیال تھا۔ اس کے دل میں بہت سی باتیں تھیں جو وہ سلاہو کو بتانا چاہتا تھا مگر بتا نہیں سکتا تھا، اس سے اسے اور بھی جھنجھلاہٹ ہوتی۔ سلاہو بہت بری طرح الماس پر لٹو تھا۔ 25,000 روپے ٹھکانے لگ چکے تھے۔ اب وہ 10,000 روپے اس مکان کو گروی رکھ کر اجاڑ رہا تھا جس میں اس کی نیک سیرت ماں رہتی تھی۔ یہ روپیہ کب تک اس کا ساتھ دیتا؟ اقبال اور الماس دونوں جونک کی طرح چمٹی ہوئی تھیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس پر نالش ہوئی اور عدالت نے اسے قرقی کا حکم دے دیا۔ سلاہو بہت پریشان ہوا۔ اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اسے قرض دیتا، لے دے کر ایک مکان تھا سو وہ بھی گروی تھا اور قرقی آئی ہوئی تھی، اور بیلف صرف دودے پہلوان کی وجہ سے رکے ہوئے تھے جس نے ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد روپے کا بندوبست کر دے گا۔ سلاہو بہت ہنسا تھا کہ دودا کہاں سے روپے کا بندوبست کرے گا۔ 100-200 روپے کی بات ہوتی تو اسے یقین آ جاتا، مگر سوال پورے 10,000 روپے کا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلوان کا بڑی بے دردی سے مذاق اڑایا تھا کہ وہ اس کو طفل تسلیاں دے رہا ہے۔ پہلوان نے یہ لان تان خاموشی سے برداشت کی اور چلا گیا۔ دوسرے روز آیا تو اس کا شنگرف ایسا چہرہ زرد تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بستر علالت پر سے اٹھ کر آیا ہے۔ سر نڑھا کر اس نے اپنے ڈب میں سے رومال نکالا جس میں 100 کے کئی نوٹ تھے اور سلاہو سے کہا، لے باؤ، لے آیا ہوں۔ سلاہو نے نوٹ گنے، پورے 10,000 تھے۔ ٹکر ٹکر پہلوان کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ روپیہ کہاں سے پیدا کیا تم نے؟ دودے نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، ہو گیا پیدا کہیں سے۔ سلاہو قرقی کو بھول گیا۔ اتنے سارے نوٹ دیکھے تو اس کے قدم پھر الماس کے کوٹھے کی طرف اٹھنے لگے، مگر پہلوان نے اسے روکا۔ نہیں باؤ، الماس کے پاس نہ جاؤ، یہ روپیہ قرقی والوں کو دو۔ سلاہو نے بگڑے ہوئے بچے کی مانند کہا، کیوں؟ میں جاؤں گا الماس کے پاس۔ دودے نے کڑے لہجے میں کہا، تو نہیں جائے گا۔ سلاہو تیش میں آ گیا، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ دودے کی آواز نرم ہو گئی، میں تیرا غلام ہوں باؤ، پر اب الماس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دودے کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی، نہ پوچھ باؤ، یہ روپیہ مجھے اسی نے دیا ہے۔ سلاہو قریب قریب چیخ اٹھا، یہ روپیہ الماس نے دیا ہے؟
تمہیں دیا ہے؟ ہاں باؤ، اسی نے دیا ہے۔ مجھ پر بہت دیر سے مرتی تھی سالی، پر میں اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ تجھ پر تکلیف کا وقت آیا تو میرے دل نے کہا کہ دودے چھوڑ اپنی قسم کو، تیرا باؤ تجھ سے قربانی مانگتا ہے۔ سو میں کل رات اس کے پاس گیا اور 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 اس سے یہ سودا کر لیا۔ دودے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سعادت حسن منٹو۔